السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم کتاب التوحید کا باب نمبر 19 پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مسائل کو اور توحید اور شرک کو جاننے اور اس کے بننے والے اسباب کو جاننے اور اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھ توحید اور عمل صالح پر ہمیں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ باب نمبر 19، کسی صالح یعنی نیک شخص، بزرگ، جسے بزرگان دین بھی کہتے ہیں، کسی صالح آدمی کی قبر کے پاس، کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے۔ شر البریہ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین مخلوق ہے وہ، تو ناجائز اور سنگین جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال شروع کرتے ہیں، تو خود اس مرد صالح کی عبادت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا؟ یعنی ان کی قبر کے پاس، ایک نیک شخص کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا یہ سنگین جرم ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا سنگین جرم، کیونکہ اس نیک شخص کے قبر کے پاس عبادت کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے اس نیک شخص کی قبر کے پاس۔ یہ سنگین جرم ہے۔ آج کے اس باب میں قرآن و حدیث کی روشنی سے اس بات کو واضح کیا جائے گا، کلیئر کیا جائے گا کہ جہاں پہ نیک شخص کی قبر ہے وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ نیک شخص کی عبادت کرنا یہی نتیجہ ہے غلو کا، جو کل کی کلاس میں ہم نے غلو کے تعلق سے پڑھا تھا کہ غلو کے نتیجے میں یہودی اور نصرانی تباہ اور برباد ہو گئے۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کے تعلق سے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلو کیا اور انہیں اللہ کا مقام دے دیا۔ تورات اور انجیل کے خلاف بھی انہوں نے اس کو دین سمجھ لیا اور اسی پر وہ عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر تورات اور انجیل کو بھی بدلنا شروع کر دیا، تحریف کرنا شروع کر دیا۔ تو غلو کا نتیجہ کہ کسی کی ادب میں، عزت میں، شان میں اس قدر محبت اور تعظیم کی جائے کہ وہ تعظیم اور محبت اس آدمی کے مقام کو بڑھا کر کے کچھ اور کر دے، یعنی ولیوں کے مقام کو نبیوں تک پہنچا دے اور نبیوں کے مقام کو اللہ رب العزت تک پہنچا دے۔ یہ غلو کا نتیجہ ہے جو اسلام کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو شرک اور کفر تک پہنچا دیتا ہے، شرک اور کفر میں پہنچا دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ والا باب کہ کسی صالح یعنی نیک بزرگان دین آدمی کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے، تو خود اس مرد صالح کی عبادت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا، اس بات کو غور کریں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ کون؟ جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی تھی۔ جب مکہ کے اندر آپ نے توحید کا اعلان کیا تو مکہ والوں نے آپ کو بہت زیادہ ستایا، تو ابو سلمہ یعنی آپ کے شوہر بھی اسلام اندر داخل ہوئے تھے اور ام سلمہ بھی اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ بہرحال ام سلمہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا، تو حبشہ میں کچھ چیزیں انہوں نے دیکھی تھی، اور 3 یا 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے وہ خاص دعا کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دعا کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کسی چیز کے چلے جانے سے، نقصان ہو جانے سے اس دعا کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو آپ نے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد، اور یہ حدیث ابو سلمہ نے ہی سکھائی تھی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ حدیث سن کر کے آیا، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ پھر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ابو سلمہ کے جب شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو ام سلمہ نے کو یہ حدیث یاد آئی اور وہ پڑھنے لگی، اور پھر انہیں خیال بھی آیا کہ مدینہ میں ابو سلمہ سے تو بہتر کوئی بھی نہیں ہے،
لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، آپ کی یہ بات ہے، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور پھر خیال آ رہا ہے کہ نہیں، مدینہ کے اندر تو ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ لیکن نبی مکرم کی بات پر یقین تھا، آپ نے اس یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھا، اور جیسی عدت ختم ہوئی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغام لے کر کے پہنچ گئے، جبکہ آپ کے پاس کئی پیغام آیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ آپ منع بھی کر دیا کرتے تھے مجھے نکاح کی ضرورت نہیں، لیکن یہ وہ خاتون ہیں، عظیم خاتون، جن کے پاس خود رسول مکرم گئے، اور ام سلمہ نے کہا کہ میری تو عمر زیادہ ہے، میرے تو بچے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میرے بھی بچے ہیں، اور ایسے بہت اچھی باتیں آپس میں ہوئی، اور پھر آپ بہت خوش ہوئی کہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت کے اندر، آپ کے نکاح کے اندر آ جاؤں، اس سے بڑی میرے لیے خوش نصیب اور کچھ نہیں۔ تو 3 یا 4 ہجری میں آپ سے نکاح ہوا۔ بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا یعنی جہاں پر عیسائی لوگ مل کر کے عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ مسجد کہتے ہیں، یہ لوگ کلیسا کہتے ہیں، اس کلیسے کا نام ماریا تھا، اور اس میں موجود تصاویر یعنی وہاں پر فوٹو رکھی ہوئی تھی، تصویر لگی ہوئی تھی، اور مجسموں کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ کلیسا دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں تھی اور مجسمے تھے، جو انہوں نے حبشہ کے سرزمین میں دیکھا تھا، حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا، کیونکہ آپ وہاں پہ ہجرت کر کے گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے مرض الوفات کے وقت کی ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت یہ باتیں آپ کی ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے ہاں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا، یعنی کوئی بزرگان دین پہ عمل کرنے والا فوت ہو جاتا، انتقال ہو جاتا، تو وہ اس کی قبر میں مسجد بنا لیتے۔ قبر میں کیا بناتے؟ مسجد یعنی مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی، جہاں پر اللہ سے دعا کی جاتی ہے، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ کسی بلڈنگ کا نام مسجد نہیں ہوتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بخاری کی اور صحیح حدیث، میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، مٹی طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی۔ تو یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ یہ جہاں پر نماز پڑھیں گے اس جگہ کو مسجد، اس جگہ کو اللہ رب العزت نے مسجد کا درجہ دے دیا، یعنی خاص کسی ایک جگہ میں جا کر کے ہی نماز پڑھیں گے تبھی یہ مسجد کہلائے گی، ایسا نہیں۔ انہوں نے جو جگہ لی ہے اس جگہ نماز کا اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ جگہ مسجد کہلائے گی۔ اب حدیث کو پھر سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے ہاں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اور اس میں تصاویر، مجسمے بنا دیتے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے اور اس جگہ میں تصویریں لگا دیا کرتے تھے، مجسمے یعنی اسٹیچو بنا لیا کرتے تھے، بت بنا لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہے، شر البریہ۔ یہ بدترین گناہ ہے جو انسان کو شر البریہ یعنی بدترین مخلوق بنا دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک بدترین مخلوق کون سی ہے؟ جو گندگی میں رینگنے والا کیڑا ہوتا ہے، گٹر میں رینگنے والا کیڑا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بدترین، اور دوسرے جب مقام پر دوسرے مقام پہ یعنی خود قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کرنے والوں کے تعلق سے کہ یہ شر البریہ ہے، تو اللہ کے نزدیک بھی شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں۔ اور یہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیسی جگہ میں عبادت کرتے ہیں؟ جہاں پہ مجسمے ہوتے ہیں اور جہاں پہ فوٹویں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بایک وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بایک وقت 2 عظیم گناہ کا ارتکاب کیا۔ ایک تو قبر کو عبادت گاہ بنایا، یعنی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں یہ بدترین ہو گیا؟ کیونکہ یہ ذریعہ بنتا ہے شرک کا۔ نوٹ کریں اس پوائنٹ کو، کیوں اتنا سنگین جرم کر دیا اس کو؟ کیا ضرورت ہے قبر کے پاس جا کر کے اللہ کی عبادت کرنی؟ کیا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ میرے بارے میں جب میرے بندے آپ سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار پر پہنچ جاتا ہوں اور اس کی دعا کو سنتا ہوں، اسے عطا کرتا ہوں۔ پھر اس جگہ جا کر کے عبادت کرنے کی کیا مقصد ہے؟ یعنی ضرور کچھ نہ کچھ غلو ہے، کچھ نہ کچھ انسیت ہے، اور کچھ نہ کچھ وجہ ہے جو شرک کی وجہ بنے گی، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کی اولاد ضرور کرے گی، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ جا کر کے یہاں پر
نماز پڑھتا تھا اور اسے نہیں پتا کہ یہ سجدہ کس کو کر رہا تھا. تو یہ ذریعہ بنتا ہے شرک کا. ذریعہ بننے والی چیز کو نبی مکرم نے شر البریہ کہہ دیا، یہ بدترین مخلوق. ایک تو قبر کی عبادت گاہ بنایا تھا، مطلب ایک جرم اس نے کیا کیا، پھر سے سنیں، کیونکہ انہوں نے ایک وقت دو عظیم گناہ کا ارتکاب کیا. ایک تو قبر کو عبادت گاہ بنایا، اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویر بنائی، اس میں مورتیاں اور تصویر بنائی. یہ بھی نیک لوگوں کی تھی، اور ویسے بھی بدترین لوگوں کی کبھی عبادت نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی ہی ہوتی ہے. ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں تو انہیں مجسمے اور تصویر بنا لی تھی. یہ دو جرم انہوں نے. اسے امام بخاری نے 3 مقام پر نقل کیا اور امام مسلم نے 1 مقام پر اس حدیث کو نقل کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 427، 427، 434، 434 اور 1341، 1341، یہ 3 مقام پر امام بخاری نے نقل کیا، اور امام مسلم نے اسے 538، 528 نمبر پر نقل کیا. یعنی متفق علیہ روایت ہے. اس کے صحیح ہونے میں کسی پوری دنیا کا مسلمان کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری کی کوئی حدیث ضعیف یا موضوع ہے. اور اگر کسی نے یہ کہا کہ بخاری کی حدیث پر ایمان نہیں لانا ہے، عمل نہیں کرنا ہے، تو آپ ایسے شخص کے تعلق سے کسی بھی علماء سے فتویٰ لے کر کے دیکھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا. اور جو نبی کی بات کا انکار کرے وہ انکار کرنے والا ہے، وہ کفر کرنے والا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں پوری دنیا کا مسلمان متفق ہے کہ یہ صحیح حدیث. ایک اور اسی طریقے سے صحیح حدیث جو متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی علامت ظاہر ہو گئی، آپ کی اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہو گیا اور وفات کی علامت بھی ظاہر ہونے لگی، تو آپ شدت تکلیف سے اپنے چہرے مبارک کو چادر سے ڈھانپ لیا کرتے تھے، اور جب دم گھٹنے لگتا تو چادر کو ہٹا لیتے. مطلب چادر ڈالنے سے جب تکلیف ہوتی تو چادر کو ہٹا لیتے، پھر چادر کو ڈال لیتے. اس عالم میں آپ ہیں، دنیا کی رخصتی کا وقت ہے، اور فکر کس چیز کی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر، ایسا نبی، ایسی فکر اس امت کو دے کر کے گئے. لیکن آج امت کس حالت میں ہے آپ دیکھیں. زندگی کے ہر موڑ پہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو مقدم رکھا. دعوت کا آغاز کیا تو توحید سے کیا. ہجرت کی وجہ یہی توحید بنی. مشرکین مکہ نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو ستایا، پریشان کیا، آپ کے دشمن بنے اسی توحید کی وجہ سے. مدینہ سے مکہ سے آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو مدینہ کے صحابہ سے شرط لگائی، مطلب ان سے عہد لیا کہ میں اسی وقت تمہارے ساتھ جاؤں گا کہ تم میرے ساتھ یہ عہد کرو، وعدہ کرو کہ تم شرک نہیں کرو گی. اور پھر اس کے بعد دوسرے بھی عہد لیا گیا تھا. تو پہلا عہد یہی تھا. جنگوں کا جب اصول طے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہی اصول تھا کہ ان سے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا. اگر وہ توحید قبول کر لیتے تو وہ تمہارے بھائی ہے، ان کا مال، ان کا جان، ان کا خون ان کا محفوظ ہو گیا. بادشاہوں کو جب خط لکھا پورے دنیا کے، تو توحید کی دعوت کا خط لکھا. فتح مکہ ہوئی تو ایک فاتح کا سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا عمل کہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے نبیوں اور ولیوں کے، ان کو اپنے عصا سے توڑ دیا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تو ایک فاتح کا پہلا عمل اور پہلا حکم یہی توحید تھا. اب زندگی کی آخری گھڑی ہے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہے. اس امت کے لیے وہی فکر کہ کہیں یہ شرک میں نہ مبتلا ہو جائے، کیونکہ یہ شرک ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں تباہ کر دے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اور مرض الوفات کا وقت ہے اور شدت کا یہ عالم ہے کہ کبھی آپ چہرے پہ اپنی چادر کو ڈال رہے ہیں، کبھی ہٹا رہے ہیں، اور اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. بد دعا کر رہے ہیں انہیں. کیوں؟ کون سا جرم ہے ان کا ایسا جس کے لیے اس وقت میں آپ بد دعا کر رہے ہیں اور امت کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں کہ تم یہ کام مت کرنا. تو یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. انہوں نے انبیاء کرام کی قبر کو مسجد گاہ بنا لیا تھا. انہوں نے انبیاء کرام کی قبر کو مسجد گاہ بنا لیا تھا، یعنی ان کی قبر کے پاس آ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ نے تباہ اور برباد کر دی، انہیں ہلاک کر دے، نست نابود کر دے. لعنت بھیجے اللہ رب العزت نے. اور اللہ کی لعنت، اللہ کی طرف سے رحمت سے دوری، اللہ کا عذاب. تو انہوں نے کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو، جو انبیاء کرام آئے ہی تھے شرک کو مٹانے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، توحید کو
कायम करने के लिए। अनअबुदुल्लाह, हर नबी आए, अनअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह की इबादत और तागूत का इनकार हो, यानी अल्लाह के अलावा जिन किसी की भी इबादत होती है उन सब के इनकार के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे। और इन बदतमीजों ने उन्हीं की कब्र के पास आकर के अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको तबाह करे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। इसे इमाम बुखारी ने 2 मकाम पर लेकर के आए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3453, 3453, और बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1390, 1390, और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 529, 529। इस बात से आपका मकसद अपनी उम्मत को ऐसे तर्ज अमल से डराना और रोकना था। अपने उम्मत को आपने इस तर्ज अमल से डरा दिया, रोक दिया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को मस्जिदगाह बनाने का खदशा न होता, यानी डर ना होता, तो आपकी कब्र भी आम मुसलमानों की तरह जाहिर और खुली जगह पर होती। लेकिन सहाबा इकराम ने उसी मकाम पर आपकी कब्र मुबारक को बनाया जो हुजरा था, यानी जहां पे कोई जाना आना नहीं कर सकता था, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। और फिर उसके बाद उसे 3 दीवारों से रोक दिया गया, जो आगे इंशाल्लाह आएगा। तो अंबिया को सजदा नहीं किया, कब्र के पास अल्लाह को सजदा किया, तो इस बात पर बद्दुआ की। ये कब्र की ताजीम और यहीं से ये गुलू शुरू होता है और जो शिरक की वजह बनती है। फिर से देखें, तो अंबिया को सजदा नहीं किया, कब्र के पास सजदा किया, तो इस पर आपने बद्दुआ की। अल्लाह। एक और हदीस देखें, अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 5 दिन कब्ल, यानी आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और 5 दिन पहले मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना, जैसे आप इस दुनिया से रुखसती के करीब आ रहे हैं और बार बार तौहीद की दावत दे रहे हैं, तौहीद के लिए डरा रहे हैं, और हर वो असबाब, हर वो वजह, हर वो रीजन जो इंसान को शिर्क तक पहुंचा सकता था, उसके बारे में डरा रहे हैं। तो 5 दिन पहले की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह के सामने इस बात से बरात वाला ताल्लुक का इजहार करता हूं, यानी इनकार वाली बात का इजहार करता हूं कि तुम में से कोई मेरा खलील हो, यानी मैं तुम में से किसी को खलील नहीं बना सकता। खलील क्या चीज है? ये सबसे कुर्बत का मकाम, सबसे ऊंचा मकाम, ये मोहब्बत से ऊंचा, यानी जिसके ऊपर कोई मकाम नहीं। दिल के गोशे गोशे में कोई अगर पेवस्त हो जाए तो उस मकाम को खलील कहते हैं, खलील का मकाम। ये मोहब्बत और हबीब और महबूब से ऊंचा मकाम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी से मोहब्बत करता है, यानी हर मोमिन से मोहब्बत करता है, हर नबी से और हर वली से और हर मोमिन से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वलियुल लज़ीना आमनू, वलियुल लज़ीना आमनू में ईमान वालों का वली हूं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है, देखिए मेरे जहन से निकल रहा है। तो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत हर ईमान वाले से और हर नबी से करता है, लेकिन खलील हर नबी को और हर उम्मती को नहीं कहा। खलील के मकाम पर 2 हैं, एक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, और हदीस से हमें पता चलता है कि नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के खलील हैं। तो कुछ लोग जहालत के बिना पर ये कहते हैं कि खलील से ऊंचा मकाम हबीब का है, तो या हबीबी या हबीबी, ये मोहब्बत से बना है हबीब, और महबूब ये छोटा मकाम, इससे ऊंचा मकाम है खलील का, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। इसीलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम में से किसी को खलील नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा खलील तो अल्लाह है। सुभान अल्लाह। अब हदीस को फिर से सुने, मैं अल्लाह के सामने इस बात से बरात वाला ताल्लुक का इजहार करता हूं कि तुम में से कोई मेरा खलील हो, यानी मैंने इस बात का इनकार किया, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ने अपना खलील बना लिया है, जिस तरह उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था। अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया, इसलिए मैं तुम में से किसी को खलील नहीं बना सकता। और अगर मुझे अपनी उम्मत से किसी को अपना खलील बनाना होता तो अबू बकर को बनाता। सुभान अल्लाह। तो यहां से पता चला कि अबू बकर का मकाम कितना ऊंचा, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद और सारी उम्मत से में सबसे ऊंचा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। और तबाह हो ये सोच वाले जो जहमिया और नफाविज वगैरह हैं कि जो अबू बकर सिद्दीक को गालियां देते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया के अंदर कब्र परस्ती का आगाज हुआ और शुरू हुई है।
انہیں جہمیہ اور رافضیوں کی وجہ سے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. پھر آپ کہتے ہیں خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبر کو یعنی نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا، یعنی عبادت کی جگہ، اللہ کی عبادت کی جگہ. انبیاء کی قبر کو اللہ کی عبادت گاہ کی جگہ بنا لیے تھے. تو خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، یعنی اللہ کی عبادت کی جگہ قبروں کو نہ بنا. میں تمہیں اس طرز عمل سے روکتا ہوں، میں تمہیں اس طرز عمل سے روکتا ہوں. مسلم شریف حدیث نمبر 532. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اپنی زندگی میں آخری لمحات میں منع فرما دیا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی. ایسا کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر قبر کو پوجا بھی نہ جائے تب بھی قبر کے قریب نماز پڑھنا منع ہے اور لعنت کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سبب. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول کا بھی یہی مفہوم ہے. قول کا بھی یہی مفہوم ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تو یہ توقع نہ تھی، مطلب ان سے تو یہ امید نہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنائیں گے، جبکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے مسجد ہی ہوتی ہے. صحابہ کرام سے تو یہ توقع نہ تھی، لیکن آپ نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ وصیت فرما دی اور ڈرا دیا، بددعا فرما دی کہ ایسا نہ کرنا. ایک اور حدیث اس باب میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد حدیث نمبر 5316، سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں ان پر قیامت قائم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. اب آپ سوچیں قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت ہے اللہ رب العزت کا غضب. اس غضب کا یہ انجام ہے، اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی جگہ میں اللہ رب العزت عذاب کو نازل کرتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا ایسا غضب ہے کہ پوری دنیا کو اللہ رب، اور عذاب کس پہ آتا ہے؟ بدترین لوگوں کے اوپر آتا ہے. اور وہ جو قیامت آئے گی وہ سب سے بدترین لوگوں کے اوپر آئے گی. مطلب ایسے وقت قیامت آئے گی جب اس زمین کے اندر کوئی ایک بھی توحید پرست نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی اللہ کا ماننے اور جاننے والا نہ ہوگا، ماننے والا نہ ہوگا. جانتے تو سب. تو یہ بدترین لوگ ہیں، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں کیونکہ آگے کا سینٹینس ہے وہ اس سے سمجھ میں آئے. تو سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں ان پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ بھی بدترین ہیں جو قبروں کو مساجد یعنی سجدہ گاہ کا درجہ دیتے ہیں. یعنی قبر ہے اور وہاں پر مسجد کا وہاں پہ درجہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کر، قبر کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت کر رہے. لیکن جگہ کون سی انہوں نے سلیکٹ کی؟ جہاں پر قبر ہے وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر، سجدہ کر رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. یہ بدترین لوگ ہیں، بدترین. یہ ایسے بدترین لوگ ہیں جیسوں کے اوپر عذاب آئے، جیسے کے اوپر قیامت قائم ہے. یہ کس نے فرمایا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسند احمد نے اس کو روایت. اللہ ہم کو اس عمل سے بچائے جو شرک میں جانے کا اسباب اور سبب بنتا ہے. ایک اور باب لیتے ہیں، باب نمبر 20 اس کے بعد والا. صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کا انجام شرک اکبر ہے. یہ وجہ ہے سر کہ جو صالحین ہیں یعنی نیک اور بزرگان دین ہے، اور بزرگ کی قبر کے بارے میں غلو کا انجام یعنی ان کی قبر سے ہم غلو کریں گے، یعنی ان کے قبر کے مقام و مرتبے کو بڑھائیں گے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ سن لے گا اور اللہ دعا قبول کر لے گا، یا یہاں پر ہم عبادت کریں گے تو عبادت کا درجہ بڑھ جائے گا، یا یہاں عبادت کریں گے تو بہت کچھ پتہ نہیں کیا انہوں نے سوچ لیا ہے. تو یہ غلو، یہ اتشیوکتی، یہ درجے کو بڑھانا، یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر کا ذریعہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جنہیں لوگ پوجنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. دیکھیں امت کو پوری زندگی اپنے آپ کو آندھی اور طوفان کے حوالے کر کے، دشمنوں کے حوالے کر کے آپ نے توحید کا پیغام دیا. اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پھر توحید کی وصیت اور نصیحت، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ میری قبر کے پاس آ کر کے یا تیری بات کرنے لگے یا میری قبر سے مانگنے لگے اور میری قبر کے پاس سجدہ کرنے لگے اور دعائیں اور منتیں اور چادریں اور منتیں اور لنگریں اور یہ سب ہونے لگے، اے اللہ میری قبر کو اس سے بچا لے، شرک سے اس قدر نفرت، اس قدر شرک، تو یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ جب نبی کی قبر کے پاس اگر عبادت کی جا رہی ہے یا ان سے مانگا جا رہا ہے تو یہ بت بن جاتی ہے، تو ولی کی قبر میں اگر مانا جا رہا ہے اور دعا کی جا رہی ہے تو کیا وہ بت نہیں کہلائے گی؟ اب حدیث پہ غور کریں، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جنہیں لوگ پوجنا شروع کر دیں، ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو، پھر بدعا کر، ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان پہ اللہ کا غضب ہو، اللہ کا عذاب ہو اور قہر نازل ہو اللہ رب العزت۔ ایسی سخت بددعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ اسی توحید کے لیے ہی تو اس قدر قربانیاں دی گئی ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اسی کے لیے اس قدر محنت اور جدوجہد کی گئی، اور یہ امت کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رحمت للعالمین نے بددعا کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا سخت جرم ہے، اور صحابہ اکرام نے، تابعین نے اور علماء اکرام نے اس کا بہت اہتمام کیا کہ قبر میں میلے ٹھیلے نہ لگے اور وہاں پہ عبادتیں نہ ہو یا ان سے دعائیں نہ کی جائے، منتیں نہ مانی جائے اور انہیں تبرک نہ بنایا جائے، بابرکت جگہ نہ سمجھا جائے۔ اس پہ صحابہ اکرام نے اور تابعین اور تبع تابعین نے بہت اہتمام کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن اسحاق نے اپنے مغازی میں ذکر کیا ہے کہ خالد بن دیندار کہتے ہیں ہم سے عالیہ نے نقل کیا جو تابعی ہیں، عالیہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں نقل کیا، کہتے ہیں کہ جب ہم نے تستر فتح کیا، فارس کی حکومت کے اندر ایک چھوٹا سا شہر تھا، تستر فارس کی حکومت کے اندر ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہ غلو زمان کے بیت المال میں، وہاں غلو مزان کے بیت المال میں ایک ساری پر یعنی ایک تخت پر دیکھا کہ ایک شخص کی لاش رکھی ہوئی ہے، باڈی رکھی ہوئی ہے جس میں اطہر رکھا ہوا ہے، ان کے سرانے اور پیرتانے میں ایک صحیفہ ہے یعنی کوئی بک کچھ لکھی ہوئی چیز ہے، تو اسے امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس بھیج دیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قاف احبار کو بلایا جو یہود کے بڑے عالم تھے اور تابعی تھے، قاف احبار جو یہود کے بڑے عالم تھے لیکن تابعی تھے یعنی اسلام قبول کر لیا تھا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ تو صحابی تھے، تو یہ تابعی تھے، قاف احبار، ان کو بلایا اور کہا کہ اس میں پڑھ کر کے بتائیں کہ کیا لکھا ہوگا، تو انہوں نے بہرحال پڑھ کر کے بتایا اور ایک وہ بڑا واقعہ تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ یہ کن کی جسم اطہر ہے، یہ کس کا جسم اطہر ہے کہ تہ خانے میں اور بیت المال میں یہ تخت کے اوپر یہ جسم رکھا ہوا ہے لاش کی شکل میں، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ دانیال نبی کی لاش تھی، دانیال نبی۔ تو انہوں نے سوال کیا یہ لوگ اس کا کیا کرتے تھے، اس جسم اطہر کا کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی باڈی کو مٹی کو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کی جیسی باڈی رہتی ہے ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتی، ان کے جسم کو بال ہیں، جسم ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ جیسی کی ویسی رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص جو ہے انعام ہے۔ تو یہ لوگ اس کا کیا کرتے تھے، انہوں نے پوچھا یہ کیا کرتے تھے، جب قحط زدہ ہوتے یعنی سوکھا پڑتا، قحط پڑ جاتا تو اسے میدان میں لے کر جاتے، نکلتے اس جسم اطہر کو میدان میں لے کے نکلتے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے، روتے گڑ گڑاتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بارش عطا کر دیتا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ دوسرا سوال کیا گیا، تیسرا سوال کہ یہ جسم کتنا عرصے سے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 300 سال کے تقریباً۔ پھر سوال کیا اس میں کچھ فرق آیا تھا، اس جسم میں کوئی فرق آیا تھا؟ کہا کہ نہیں، ان کا جسم جیسا کہ ویسا، بس اتنا کہ بال کا پیچھے کا حصہ سے کچھ بال نکلے تھے، باقی پورا جسم جیسا کہ ویسا۔ اب ایک قیمتی سوال کر، آپ نے کیا کیا اس کا؟ تو تابعین اور صحابہ فرماتے ہیں کیونکہ عمر فاروق کی خلافت کے دور میں یہ علاقہ جو ہے وہ فتح ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دن میں ہم نے 13 قبریں کھودی اور رات میں کسی ایک قبر میں دفن کر دیا، اور صبح لوگوں نے دیکھا تو کسی کو کوئی سمجھ میں نہ آ سکے کہ کس قبر میں یہ دفن ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
صحابہ اور تابعین نے لوگوں کو, उम्मत को कब्र की इबादत या वहां पर जाकर के नमाज पढ़ने और शिरक करने, इस फितने से बचाने के लिए ये तदबीर इख्तियार की कि अगर किसी को पता चल गया कि ये कब्र है तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां आकर के बैठने लगे या वहां आकर के अल्लाह से दुआ करने लगे। तो इस फितने से बचाने के लिए 13 कब्रें खोदी गई और किसी को पता नहीं है कि उसमें से कौन सी कब्र आपकी है। तो साहबा इकराम, ताबईन और उलमा इकराम जिन्होंने ताबईन और सहाबा की सही तरीके से इत्तिबा की, वो शिरक बनने वाली हर रास्तों को बंद करते हुए चल कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रास्ते से उम्मत के अंदर, लोगों के अंदर शिरक आ जाए जो इनको तबाह और बर्बाद कर। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने आयत मुबारका यानी सूरह नज्म की आयत नंबर 19 की तफसीर में मुजाहिद का कौल नकल करते हैं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कौन है? इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के शागिर्द, जिन्होंने 3 बार कुरान की तफसीर इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से पढ़ी, जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। तो मुजाहिद का कौल नकल करते हैं, लात हुज्जाज किराम के को सत्तू खिलाकर, हुज्जाज को सत्तू घोल करके पिलाया करता था। लात, उज़्ज़ा और मनात जिनकी मक्का के अंदर नबी मुकर्रम की नबुवत के ऐलान के पहले इबादत की जाती थी, तो लात हुज्जाज किराम को सत्तू घोल करके पिलाया करता था। उसकी वफात के बाद लोग उसकी कब्र को मुजावर बनकर बैठ गए, यानी ये नेक शख्स उन लोग को नजर आता था कि लोग हाजियों की खिदमत करते हैं, उनको सत्तू खिलाते हैं, उनको रहने का और पीने का इंतजाम करते हैं। तो ये नेक शख्स ही करता है कि हाजियों की इतनी खिदमत कर रहा है। तो जब लात का इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र में मुजावर बनकर के बैठ गए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि लात हुज्जाज इकराम को सत्तू घोल कर पिलाया करता था। ये दूसरे भी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से भी आपने इस बात को रिवायत किया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की ज़ियारत को जाने वाली औरतों पर लानत फरमाई और उन लोगों पर भी लानत फरमाई दिया जो कब्रों पर मसाजिद बनाते और चरागा करते हैं। उन पे भी लानत फरमाई जो कब्रों पे चादर चढ़ाते हैं और चिरागा करते हैं, यानी चिराग वगैरह जलाते हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3236, तिरमिजी हदीस नंबर 320, नसाई हदीस नंबर 2045। इन 2 अलबाब से ये पता चला कि अगर अल्लाह ही की इबादत कर रहे हैं और किसी बुजुर्ग की कब्र के पास कर रहे हैं तो वो ऐसा संगीन जुर्म है। तो इस बात को गौर करें कि अगर उन्हीं की इबादत की जाए, उन्हीं से दुआ किया जाए तो वो कितना बड़ा गुनाह होगा। वो इंसान को तबाह कर देने वाला, दायरे इस्लाम से निकाल देने वाला गुनाह शिर्क अकबर है, ये शिर्क असगर। और शिर्क अकबर ये है कि साहिब कब्र से दुआ की जाए और उनसे ये कहा जाए कि हमारी फरियाद अल्लाह तक पहुंचा दो। ये बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको महफूज रखे। ए खालिक के मालिक, जब तक हमें तू जिंदा रख, ईमान, इखलास और अमल सालिह के साथ जिंदा रख। हमारा खात्मा बिल खैर फरमा और नेकोकारों के साथ हमारा शुमार फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।